اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامک مہینے کا آخری مہینہ ہے اور یہ مہینہ حج اور قربانی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ حج کے موضوع پہ کچھ میں گفتگو کرنا چاہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی بنیاد رکھی، اسلام کی بنیاد رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بی بی ہاجرہ، جن سے انہیں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑا ہے۔ پھر وقت بوقت وہ اپنی بیوی سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہی ہوا جب وہ اپنی بیوی اور بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تو وہ راستے میں کھو گئے اور انہیں ان کے بیوی اور بچے مل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ مکہ کے صحرا میں کھو گئے، مکہ کی وادیوں میں انہیں ڈھونڈتے رہ گئے مگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو مجھے میرے بیوی اور بچے سے ملا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو منظور کیا اور انہیں اپنی بیوی اور بچے سے ملایا۔ تو جس جگہ پر ان کی ملاقات ان کے بیوی اور بچے سے ہوئی وہ جگہ خانہ کعبہ تھی، اور قدرت کو بھی یہی منظور تھا کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی خانہ کعبہ کی جگہ پر ان سے ملائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی کہ اللہ اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے منسوخ کر لے، اپنے گھر کے لیے چن لے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی یہی مرضی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جگہ کو خانہ کعبہ کے لیے چن لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرتے وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یعنی اے پروردگار اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد کو بھی، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت فرما بردار بنا جو بتائے ہم کو حج کرنے کے قاعدے، اور ہم کو معاف فرما، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو منظور کر لیا، اور آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے ایوب علیہ السلام اور ان کی ہی نسل سے ہمارے نبی سرکار دو عالم رحمت للعالمین تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخر الزمان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر فرما کر دیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار تیرے اس گھر کا حج کرنے کون آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جاؤ حج کے لیے لوگوں کو پکارو، لوگوں کو اللہ کے حج کے لیے دعوت دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کوہ بقیس کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور وہاں پر اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی اور لوگوں کو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اللہ دعوت دی کہ اے لوگو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرو، اے لوگو تم اپنے رب کے گھر کا حج کرنے آؤ۔ اس دعوت کو ابراہیم علیہ السلام نے عام کیا، اور آج
جو ہم لبیک کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، یہ اسی دعوت کا جواب ہے. یعنی کہ اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے تیری زیارت کے لیے، تیرے کعبے کی زیارت کے لیے. یہ لبیک اسی دعوت کا جواب ہے. اس وقت جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کے حج کی دعوت دی، اس وقت کرۂ زمین پر، تمام روح زمین پر، تمام مومنوں نے اس دعوت کو سنا اور اس پر لبیک کہا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس وقت اس دعوت پر لبیک کہا وہ میرے گھر کی زیارت کیے بنا دنیا سے نہیں جائیں گا. یہ دعوت ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف. یہ دعوت ہے بیت علم سے بیت عزت کی طرف. یہ دعوت ہے غیب کے مقام سے مشاہدے کی طرف. یہ دعوت ہے زوال پذیر مقام سے بقا کی طرف. سبحانہ تعالیٰ اللہ کا اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرما دیا گیا ہے، اور اسلام کے 5 ارکان، 5 اہم ارکان میں سے یہ ایک ارکان ہے جو تمام مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے جو صاحب حیثیت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا حج کیا اور اپنی بیویوں کی، عورتوں کے قریب نہیں گیا اور کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گا جیسے گویا وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. دوستوں، عزیزوں، ہمیں اس وقت اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے جو بھی اس مقام کی زیارت کر رہے، اس مقام پر جا رہے ہیں، کہ ہمیں گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا چاہیے. کوئی فحش بات نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کوئی کسی کی دل آزری نہیں کرنی چاہیے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور حج کے ارکان میں اور حج کے سفر میں جو بھی مشکلیں، مشقتیں اور پریشانیاں اور دشواریاں آئیں تو اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنے گلے سے لگا لینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ کی کسی مخلوق کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ان سب چیزوں کا دھیان نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے ہمارا حج قبول نہ ہو اور ہمارا حج باطل ہو جائے. تو اس چیز کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ جو لوگ حج کر آتے ہیں اور پھر بعد میں حج کی دشواریاں اور پریشانیاں اور جو بھی تکلیفیں ہوئی ہے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اس بات کا بھی ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز ہم نہ کریں تاکہ ہمارا حج خطرے میں نہ پڑ جائے، ہمارا حج قبول نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے. اور جن کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں تو ان میں سے کوئی کمزور ہوتے، کوئی ایمان سے کمزور ہوتے، کوئی جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ یہ باتیں سن کر گھبرا جاتے اور حج کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. حدیث مبارک ہے کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان کا عرصہ گناہوں سے کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس فریضہ حج ہو، یعنی حج کے لیے ضروری سامان اور پیسے وغیرہ ہو، اور اسے کسی بادشاہ کے ظلم کا خطرہ نہ ہو یا کسی ایسی بیماری جو اسے روک رکھ رہی ہو یا اس کی کوئی ایسی ذمہ داری جیسے کہ لڑکیاں ہوں، جوان لڑکیاں ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہو، جو گھر پر انہیں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتے، ایسی کوئی مجبوری ان کی نہ ہو اور ان کی مالی حالت بہتر ہو، تو اگر وہ حج نہ کرے، اس حالت کے باوجود بھی اگر وہ حج نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا نصرہ مرے. ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے خاص کر عرب ممالک میں کہ لوگ حج تو کر لیتے ہیں مگر مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے نہیں جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک اور حدیث ہے کہ جس نے مدینہ کی تکلیفوں اور مشکلوں پر صبر کیا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد، میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو اس نے ایسا کیا گویا میری حیات میں اس نے زیارت کی۔ تو حج کرنا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد مبارک کی زیارت نہ کرنا بہت ہی بدبختی کی علامت ہے۔ حاجیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی خوشیاں، بہت سی نعمتیں مخصوص کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا گویا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور گناہوں سے خارج ہو گیا۔ حج کمزوروں کا جہاد ہے۔ حج ہمارے تمام پیشتر کے گناہ، تمام لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح سے دھو دیتا ہے جیسا کہ کوئی آگ کی بھٹی سونا، چاندی اور لوہے پہ لگے ہوئے میل کو دھو دیتی ہے۔ حاجیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ روز قیامت حاجی اپنے گھر والوں کی 400 لوگوں کی شفاعت کریں گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائیں گا جیسا اسی دن ماں کی پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہو۔ ہجر اسود کے متعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہجر اسود کو آنکھیں دیں گا جس سے وہ دیکھیں گا، اور اس کو زبان دیں گا جس سے وہ بولیں گا، اور ہر اس شخص کے متعلق گواہی دیں گا جس نے اسے بوسہ دیا یا جس نے اسے بوسہ دینے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پر اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ جا کر ہجر اسود کو بوسہ دے، اور عورتوں کے لیے تو اور بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام خوشخبریاں حاجیوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر آپ لوگ نے فرمایا کہ اور کیا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر آپ لوگوں نے فرمایا اور کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا۔ یہ تمام خوشخبریاں حاجیوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے طفیل ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے، اور ان کے طفیل ہمیں بھی اگلے سال حج جانا نصیب فرمائے، اور ان تمام حاجیوں کے حج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے سفر کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرمائے۔ حج کے بعد ہم چلتے ہیں اس مہینے کا پہلا عشرہ، یعنی پہلے 10 دن کی فضیلتوں اور برکتوں کی طرف۔ ماہ ذی الحجہ کے پہلا عشرہ جسے ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، اس کی بہت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الفجر میں کہتے ہیں، الفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، یعنی یہ 10 رات اور یہ 10 دن، یعنی کہ یہ پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کے روزے اور اس کی نمازوں اور اس کے عبادتوں کا بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے میں کسی بھی دن روزہ رکھنے کا ثواب ایسا ہے جیسا پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور اسی عشرے میں کسی بھی دن رات کو قیام کرنا یعنی رات کو نماز پڑھنا، عبادت کرنے کا ایسا ثواب ہے گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور حرمت والے مہینے یعنی ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں عبادت کا بہت ثواب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں قتل کو حرام فرما دیا۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کا سردار ذی الحجہ ہے، اور تمام دنوں دنیا سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں ان دن میں سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے جمعہ کے علاوہ، کیونکہ جمعہ کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کے حوالے سے مروی ہے کہ جمعہ کا دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر کی راتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، لیکن جمعہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر اٹھا لیں گے، اور جمعہ کے دن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں رکھ دیں گے، اور جمعہ کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار سے مشرف کریں گے۔ اسی عشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی، اسی عشرے میں آدم علیہ السلام کی دنیا میں ملاقات ان کی بیوی حوا سے ہوئی، وہ بھی عرفہ کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ اسی عشرے میں بیعت رضوان ہوئی، حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان ہوئی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کم از کم 1400 سے 1500 لوگوں نے بیعت لی، جس میں حضرت ابو سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، کیا اس عشرے میں نیک عمل کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے، یعنی وہ جہادی جو اپنا جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، اس جہاد سے بھی افضل اس مہینے میں عبادت کرنا، اس مہینے کی عزت کرنا، اس کی بزرگی کرنا ہے۔ اس مہینے کے کسی بھی عشرے میں روزہ رکھنے کا ثواب ایسا ہے گویا اس نے 100 غلام آزاد کر دیے، گویا اس نے 100 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجے، اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خیرات کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل کبھی ترک نہیں کیے۔ ایک، عشر ذی الحجہ کے روزے، دوسرا عاشورے کے دن کا روزہ، تیسرا ایام بیس کے روزے، یعنی ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے جو آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور نماز فجر یعنی فجر کی 2 رکعت نماز فجر فرض سے پہلے 2 رکعت نماز نفل جو ہمارے لیے سنت ہے۔ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیے۔ اس مہینے کی 8 تاریخ جسے یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے، یوم ترویہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو حاجی مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، زمزم خوب پی کے سیر ہو کے نکلتے، اس لیے اس دن کو یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کو سوچ کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے،
वो रात यौम तरविया की रात थी, यानी 9 ज़िलहिज्जा की रात थी। 9 ज़िलहिज्जा की रात में उन्होंने ख्वाब देखा और दिन भर वो सोचते रहे। दिन भर वो सोचते रहे कि ये कैसा ख्वाब है, ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब है या शैतान की तरफ से ख्वाब है, और वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे। दिन भर वो इस ख्वाब को सोचते रहे, यानी कि इसे सोच का दिन भी कहा जाता है। फिर ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को यानी 9 अरफा को उन्हें गैब से आवाज़ आई कि तुम्हें जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो करो। फिर उन्हें यानी कि पहचान का दिन, अरफा को कहा जाता है पहचान का दिन, यानी उन्होंने ख्वाब को पहचान लिया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए। पहले बेटे से पूछा, इजाज़त ली, तो बेटे ने बहुत ही खुशी खुशी से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करने के लिए राज़ी हूँ। फिर रास्ते में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा हुजूर, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत में आपके हाथ रुक जाए और मैं अल्लाह की राह में शहीद होने से, अल्लाह की राह में कुर्बान होने के शर्फ से महरूम रह जाऊं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने गए, और ऐन उसी वक्त अल्लाह सुब्हानो ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटाकर एक दुम्बे को रख दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे की गर्दन को काट दी, और अल्लाह ताला की इस कड़ी आजमाइश में बखूबी वो पार हो गए। अल्लाह ताला के इस इम्तिहान में वो बखूबी पार हो गए, और अल्लाह सुब्हानो ताला को ये अदा इतनी पसंद आई और ये चीज़ इतनी पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस अहकाम को हज के अरकान में रख दिया। उसी तरह से जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उनकी बीवी हाजरा से, फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने उस वक्त भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश ली, उस वक्त भी उन्हें एक इम्तिहान से गुजारा और कहा कि अपने बीवी और बच्चे को यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को अकेले सहरा में छोड़ आओ। उस वक्त भी वो पीछे नहीं हटे और अपनी बीवी और बच्चे को अकेले सहरा में छोड़ आए। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही नन्हे मासूम थे और प्यास से रो रहे थे, और उनकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी हाजरा सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर यहाँ से वहाँ पानी की तलाश में घूम रही थी, और उन्होंने यहाँ वहाँ पानी की तलाश में 7 चक्कर काटे लेकिन पानी नहीं मिला। फिर जब वो आई अपने बच्चे के पास तो क्या देखती है कि जहाँ उनके बेटे अपना पैर रगड़ रहे थे वहाँ से अल्लाह सुब्हानो ताला ने पानी का चश्मा फोड़ दिया और पानी बहने लग गया। जब बीबी हाजरा ने देखा पानी बहता हुआ तो कहा ज़म ज़म यानी रुक जा, तो फिर पानी रुक गया, आगे अतराफ़ में नहीं बहा। और ये ज़िंदा मौजिज़ा है कि आज हज़ारों साल से वहाँ से पानी निकल रहा है, और पूरी दुनिया भर से में हज़ारों लोग हर साल वहाँ हज और उम्रा के लिए आते हैं और कसरत से आब ज़मज़म यानी ज़मज़म का पानी ले जाते हैं, लेकिन उस ज़मज़म में कोई कमी नहीं आती, उसमें कोई कमी नहीं आती, सभी के लिए वो बहता रहता है। यहाँ तक कि देखा गया कि मगरिबी ममालिक की बाकायदा साइंसदान की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने उस ज़मज़म को लिया और उसका एनालिसिस किया, उसका केमिकल कंपोजिशन चेक किया, तो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, जबकि ज़मीन के नीचे से निकल रहा है और उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। सुब्हानो ताला, ये भी ज़िंदा मौजिज़ा है। और ज़मज़म में जैसा कि हम सबके इल्म है कि ज़मज़म में शिफा है, जिस बीमारी की नीयत से हम उसे पिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला उसमें शिफा देंगे, या जिस मकसद के लिए हम उसे पिए, जो हाजत के लिए उसे पिए तो अल्लाह सुब्हानो ताला वो हाजत भी ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये अरकान भी बीबी हाजरा कि अल्लाह सुब्हानो ताला को इतने पसंद आए कि ये सफ़ा मरवा की वादी में उनका यहाँ से वहाँ दौड़ना 7 मरतबा, तो इसे भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने हज के अरकान में रख दिया। सो यौम तरविया यानी 8 ज़िलहिज्जा के दिन
اس دن بھی عبادت کا بہت ثواب ہے، اس دن کے روزے کا بھی بہت ثواب ہے۔ اس دن میں ایک روزے رکھنے کا ثواب ایسا ہے کہ اللہ کی راہ میں 1000 غلام کو آزاد کر دینا، 1000 اونٹوں کو حرم میں قربانی کے لیے بھیجنا، اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خیرات کر دینا۔ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ جو شخص اس عشرے کی عزت کرے گا، اس کی بزرگی کرے گا، اس کا احترام کرے گا، جیسا کہ ہم رمضان کا کرتے ہیں، عبادت کرے گا اور اپنے آپ کو تمام گناہوں سے باز رکھے گا، تمام فحش چیزوں سے باز رکھیں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک، اس کے عمر میں برکت ہوں گی، دوسرا اس کے مال میں برکت ہوں گی، تیسرا اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہوں گی، چوتھا اس کو نظام میں آسانی ہوں گی، پانچواں اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا، چھٹا اس کے میزان میں سنگینی ہوں گی، اس کو ظلمت سے روشنی ملے گی، دوزخ کے طبقات سے اس کو نجات ملیں گی، اور جنت کے درجات میں اس کی عروج حاصل ہوگا۔ اس عشرے میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا یا خیرات کرنا ایسا ہے جیسا اس نے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ کیا۔ اس عشرے میں اپنے کسی اہل و عیال کی عیادت کرنا ایسا ہے جیسے ولی اللہ اور ابدال کی عیادت کرنا ہے۔ اگر کسی کا جنازہ پا لیے اور اس کے جنازے میں شرکت کر لیے اس عشرے میں، تو ایسا ہے جیسے شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ اس عشرے میں اگر کسی مومن کو اچھا لباس پہنا دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنی خلوت پہنائے گا۔ اس عشرے میں کسی مسکین، غریب اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عرش کے نیچے مہربانی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی عشرے میں کسی عالم کی مجلس میں شرکت کر لیے تو گویا اس کا ایسا ثواب ہوگا جیسے اس نے پیغمبر اور مرسلین کی مجلس میں شرکت کی۔ یوم ترویہ کے بعد آتا ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کی عبادت اور روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ عرفے کے دن روزہ رکھنا اور عرفے کی رات کو بھی عبادت کرنا تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش ہے۔ عرفے کے اس دن روزے رکھنے کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے اور ایسا ثواب ملتا ہے گویا اس نے 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے مکہ بھیجے اور 2000 غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی عشرے میں کسی رات 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرے، اسی عشرے کی کسی رات میں یعنی رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت 4 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھیں اور 4 رکعت نفل اسی طریقے سے ادا کریں اور نماز کے بعد دعائیں کریں، اللہ کے حضور اپنی بخشش طلب کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جنت الفردوس میں درجہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی نماز کو اگر کوئی شخص 9 عرفے کی رات کو پڑھے یعنی 9 عرفے کی تہجد میں اسی نماز کو اسی طریقے سے ادا کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ اس نماز پڑھنے والے کو میں نے بخش دیا اور ان کو حاجیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں نیکی کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل میں ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ 9 عرفہ کے دن یوم عرفہ یعنی 9 عرفے کا دن، اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان والوں پر یعنی فرشتوں پر زمین والوں کے ذریعے فخر کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں بتایا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی چاہی اور اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو زمین میں ایک ایسا انسان پیدا کرنا چاہتا ہے جو تیری زمین میں فساد پھیلائے اور خون خرابی کرے، تو کیا ہم تیری عبادت کے لیے حاضر نہیں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں پہ کہ دیکھو میرے بندوں میں کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو میری عبادت بھی کرتے، میری اطاعت بھی کرتے ہیں اور میرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے دور دراز ملکوں سے گرد آلود الجھے بکھرے بال اور سفر کی تمام مشقتیں کو جھیلتے ہوئے میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے یہ تمام لوگوں کو جو میرے گھر کا حج کرنے آئے ہیں انہیں بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور انہیں گناہوں سے ایسا پاک کر دیا جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنمے ہو۔ تمام حاجی جو بھی حج کرنے جاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایسا بھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے دل میں خواہشیں ہوتی ہے کہ اسے اچھے سے کھلائے پلائے، اس کی خوب مہمان نوازی کریں۔ تو بس حاجی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہمان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاجی کے لیے طعام یعنی کھانا پینا جنت رکھا ہے، یعنی کہ حاجی کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو قرار دیا ہے۔ پھر فرشتے مزید فرماتے کہ یا اللہ ان حاجیوں میں کچھ عورتیں بھی ہیں جو بہت ہی غرور والی ہے اور بہت ہی متکبر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سب کو بھی بخش دیا۔ اور اس دن شیطان بہت ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اپنا سر پٹکتا رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس دن سے زیادہ اور کوئی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نجات نہیں دیتے جس دن حج کے دن دیتے ہیں، اور شیطان ابلیس اپنا سر پٹکتا رہ جاتا ہے۔ ایک بار اور جنگ بدر کے وقت بھی جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 313 تھی، اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ تھی، 1000 سے بھی زیادہ، اور بہت ہی کم جنگی اسلحہ تھے، کم گھوڑے تھے، کم اونٹ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا مانگی تو ہمیں فتح حاصل کرا دے، ورنہ لوگوں کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، دین پر سے تجھ پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے فرشتوں کا دستہ بھیجا جسے شیطان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب وہ مخالفین کو بچا نہیں سکتا، اور وہ اپنا سر پٹکتا رہ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ تھا حج کے بارے میں اور اس ذی الحجہ کی فضیلت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے میں مدد فرمائے اور تمام عبادتوں کو ہماری قبول فرمائے، ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے تاکہ ہم اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کو پالیں، اس کے روزوں کو پالیں اور عبادتوں کو پالیں، اور ہمیں بھی حاجیوں جیسے نیکیاں نصیب فرمائے۔
نیکی عطا فرمائے۔ یوں تو تمام بالغ مرد عورت جو کہ ان کے لائف کا ایکسپیرینس ہے یہ احکام کو جانتے ہیں، لیکن ہماری خاص توجہ بچوں کی طرف ہے، ہمارے یوتھ کی طرف ہے جو یہ سب تمام احکام کو نہیں جانتے ہیں، تاکہ وہ اسے سنیں اور مستفیض ہو سکے اور انہیں یہ ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کے قانون پتہ چلے۔ عید کے دن کے نیک عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کریں، مسواک کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ پھر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے وقت راستے میں جو بھی نظر آئے انہیں سلام کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے تم جاؤ، آتے وقت لوٹتے وقت دوسرے راستے سے آؤ اگر ممکن ہو تو، اگر گھر لوٹنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہو تو اس راستے سے گھر لوٹو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم عید کی مبارکباد دے سکے اور سلام کر سکے، اور اسی طرح سے بھائی چارگی اور اخوت کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ دونوں عیدین کے احکام تقریباً ایک ہی ہے، حتیٰ کہ چند احکام الگ ہے، جیسا کہ عید الاضحیٰ میں ہمیں حجامت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے جب تک کہ قربانی نہ ہو، اور عید الفطر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے جانے سے پہلے 3، 5 یا 7 کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا لو، لیکن عید الاضحیٰ میں مستحب ہے کہ کچھ کھا کر نہ جائیں اور قربانی کے بعد کچھ کھائیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں نمازیں واجب ہے، یعنی نماز پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا ثواب ایسا ہے گویا فرض کے قریب اس کا ثواب ہے۔ جو جمعہ کی نماز کے جو احکام ہیں وہی احکام عیدین کی، دونوں عید کی نمازوں کے بھی ہے، یعنی کہ جو بالغ ہے، بالغ بچے پہ جمعہ فرض ہے، اگر جو بالغ نہیں ہے تو جمعہ اس پہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی پاگل مجنون ہے تو اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، اور کوئی بیمار ہے، اتنا سخت بیمار کہ مسجد تک جا نہیں سکتا تو اسے نماز فرض نہیں ہے، اس سے چھوٹ ہے، یا موسم بہت خراب ہے، بارش یا طوفان سخت آیا ہے اور مسجد تک پہنچنا مشکل ہے تو اس وقت جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، گھر پر ادا کر سکتے ہیں۔ یہی احکام عید کی نماز کے بھی ہے، دونوں عیدین کی نماز کے بھی ہے۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ، ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی ایک بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے ہر نماز کے بعد۔ 5 ٹائم کی نماز کے بعد یہ تکبیر ایک بار پڑھنا تو واجب ہے، یعنی اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ اور مشاہدے میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے حج کے اس پہلے عشرے میں حج کی نیت کی، دل سے نیت کی، اپنے نیت کو اخلاص کے ساتھ اس حج کی نیت کی اور اس تسبیح کو، اس تکبیر کو کثرت سے پہلے عشرے میں پڑھا، تو مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگوں کو اگلے سال حج نصیب ہوا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر حج کا ارادہ ہے، حج کی خواہش ہے اور تمام اسباب موجود ہے تو نیت کو پاک کر کے، خالص کر کے اس تسبیح کو اس پہلے عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے، تاکہ اگلے سال انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو حج نصیب ہوں گا۔ پھر عید الفطر میں یہ تکبیر کو گھر سے مسجد کی طرف پڑھتے جاتے ہیں، تو عید الفطر میں جب یہ تکبیر پڑھتے جاتے ہیں تو آواز دھیمی ہوتی ہے، دھیمی رکھنی چاہیے، اور یہی تکبیر کو جب عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہوئے گھر سے
مسجد کی طرف جائیں تو آواز تھوڑی سی اونچی کرنی چاہیے۔ عید کی نمازیں، دونوں عیدین کی نمازیں واجب ہے، اور یہ فرق ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے، اور دونوں عیدین کی نماز میں پہلے نماز ہو جاتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے، اور عیدین کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ اب ہم چلتے ہیں قربانی کی طرف، قربانی کی فضیلت کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اس بندے کو قربانی کے جانور کے بال کے برابر نیکیاں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قربانی کرنا واجب ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے یا مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار قربانی کر دی، نہیں، ہر سال قربانی واجب ہے۔ قربانی کا جانور، قربانی کے تمام حلال جانور قربانی کے لیے جائز ہے، جیسے بکرا، دمبا، گائے، بیل اور اونٹ وغیرہ۔ بکرا یا دمبے کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، گائے اور بیل کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ اور اس قربانی کے جانور میں کوئی نقص نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اندھا نہیں، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، لولا نہیں ہونا چاہیے، جسمانی کمزوری نہیں ہونا چاہیے، لاغر نہیں ہونا چاہیے، اس کے کان کٹے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی چیز سے اس کو گڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، لوہے وغیرہ کی چیز سے اس کے اوپر کوئی لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کے جانور میں کوئی نقص بھی نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے۔ جب ہم خریدیں تو دیکھیں کہ خوبصورت جانور خریدیں، کیونکہ یہ پل صراط پر ہماری سواری ہوگا۔ اور جیسا کہ سبھی کے علم میں ہے کہ ایک بکرے ایک شخص کے نام پر کاٹ سکتے، بکرا، دمبا ہو، چھوٹا جانور، ایک شخص کے لیے ایک جانور اس کے نام سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اور اگر بڑا جانور لے رہے جیسے کہ اونٹ، گائے، بیل، تو اس ایک جانور پر 7 شخص کی قربانی کا نام دیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وقت ذی الحجہ کی فجر کے بعد 10 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے 12 ذی الحجہ کے عصر تک کا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے، مگر اول پہلے دن کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ مستحب ہے۔ اور قربانی کا جانور کی جو چمڑی وغیرہ ہے، جو کھال ہے، اسے قصاب کو مزدوری کے طور پر نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اسے مدرسے میں یا یتیم خانہ یا خیرات کر دینی چاہیے، جو بھی ضرورت مند ہے اسے دے دینا چاہیے، مگر جو قصاب ہے اس کو اجرت کے طور پر نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ بھی سب کے علم ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے غریب غربا کا، دوسرا حصہ ہوتا ہے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے دوست احباب کا۔ ہاں، اگر گھر والے زیادہ ہے تو دوست احباب کے حصے میں سے کچھ ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی قربانی کے حوالے سے جو میں بتانا چاہ رہی تھی، وہ پوری ہو چکی۔ اور اسی طرح سے حج کی اور قربانی کی تمام باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے کو اور تمہارے سننے کو اس قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے کہ اللہ کی ہم فرما برداری کریں، اور یہ پیغام جو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں،
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آیت بھی ہے تو لوگوں تک پہنچا دو، بلغوا انی ولو آیا، تو بس اسی حدیث کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمارے بولنے کو اور آپ سب کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہمارے دین پر ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور مشکلوں سے اور پریشانیوں سے اور زندگی کی دشواریوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔